السلام علیکم، ان پہ تجزیوں کے پروگرام میرے مطابق میں خوش آمدید. میں ہوں شجیع نیازی اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار. ہر صاحب، زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ دونوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ کپتان کو گھر جانا پڑے گا. بات سنو، مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری میرے ذاتی دشمن بن گئے. میں دیانتداری سے میں شجیع آپ کو بتاؤں کہ میں جا رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، بہت جان مار رہا ہوں کہ میں غیر جانبدار ہو کے اب دیکھوں پی ٹی آئی کو. یہ اس طرح کی بھونگی مار کے نا مجھے پھر پی ٹی آئی کی طرف دھکیل دیتے ہیں. یو انڈرسٹینڈ؟ مجھے اتنا غصہ چڑھتا ہے کہ میں دوبارہ پی ٹی آئی کی طرف. وجہ کیا ہے؟ ان کو بات کرتے ہوئے کوئی شرم حیا، کوئی تھوڑی کو فگرز کی بات کر لیں. نواز شریف 5 سال 4 ماہ رہا پنجاب کا وزیر اعلیٰ، سنو. پھر یہ رہا 2 سال 7 ماہ پرائم منسٹر، پھر دوبارہ 2 سال 7 ماہ، پھر 4 سال 1 ماہ. بھائی اس کا جو ہے چھوٹو 2.5 سال 1 بار، 8 ماہ 1 بار، 4 سال 1 بار، 5 سال 1 بار. اچھا، نون لیگ کا گرینڈ ٹوٹل بنتا ہے 26 سال اقتدار میں. 26 سال. پیپلز پارٹی کا بنتا ہے 25 سال، جس میں بھٹو، بے نظیر بھٹو 2 بار، آصف زرداری، پھر چند گورنمنٹ یہ ملا کے. اچھا، یہ دونوں خاندان پاکستان کے 51 سال کھا گئے اور ڈکار نہیں مارا. اور اس میں سمجھ آئی؟ ایک منٹ. 51 سال میرے اور آپ کے 51 سال کھا گئے یہ، آؤٹ آف 71 پلس 72 ایئرس. اچھا، 51 سال جتنے مہینے ہی دو وہ بنتے ہیں کتنے؟ 51 مہینے. 51 مہینوں کا بنتا ہے 4 سال 3 ماہ کم سے کم. پی ٹی آئی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے سے پہلے، وہ کہتا ہے نا، دیکھنے سے پہلے دھو آنکھوں کی گندی پتلیاں، ورنہ چہرہ ڈھانپ لے گی تجھ سے اچھائی میری. کوئی آدمی جس کے اندر رزق حلال ہو اور عقل ہو اور تمیز ہو اور شعور ہو، وہ 4 سال 3 ماہ سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف انگلی نہ اٹھائے. کپتان کو جانا پڑے گا. تم نے ملک، یہ پاکستان ہے، مذاق بنایا ہوا تم لوگوں نے. اس میں اے این پی اور مولانا فضل الرحمان کا بھی نہیں، بالکل بہت خوبصورت بات کیا آپ نے. اصولاً اس میں یہ فضل الرحمان ٹائپ اور یہ وہی جو سارے ڈالو. اچھا، وہ سارا وقت کھا گئے تم. 4 سال 3 ماہ دینے سے پہلے جو بولے، اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اور اس کے ہونٹ سی دینے چاہیے. سمجھ گیا؟ تو یہ ہاں، باقی رہ گئے آپ اور میں. ہم جو مرضی کریں، غصہ کریں، گلہ کریں، لڑائی کریں، جھگڑا کریں، اعتراض کریں، احتجاج کریں پی ٹی آئی کے خلاف. بٹ یو، میں کیا کہوں، نو رائٹ. تم سارے کے سارے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ کام ہم خود کر لیں گے. ہاں، یو اسٹے پٹ، گیٹ لاسٹ. یہ 4 سال 3 ماہ دیکھو، اپروکسیمیٹلی وہی 5 سال کا ہوتا ہے، ٹرم ہوتی ہے، وہ بنتی ہے. قدرت کی طرف سے اشارہ ہے، خدا کی قسم. یہ اس لیے نا ان کو چھوڑو. ٹھیک ہے، کپتان کو گھر جانا پڑے گا. حسب نیب کا صرف نوٹس سرو کرنے پر حمزہ شہباز کا رد عمل آیا کہ کیا مہذب معاشروں میں نیب کا بس کان پک گئے میرے سن کیجیے. او بھائی، ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، یہ کوئی خان صاحب ہوں، میاں صاحب ہوں، چودھری صاحب ہوں، ملک صاحب ہوں، فلانا ہوں، ان کی ہوتی ہیں صاحبزادیاں، اللہ دیتے کی ہوتی ہیں کڑیاں. تم نے کیا مذاق بنایا پھر؟ اور روز کی کہانی ہے، خاندان میں کوئی ایک، کسی کا باپ، کسی کا بھائی ملزم، ابھی ان کی عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے تھانوں میں لے جاتے ہیں، ان کی اہانت کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں. تمہیں یاد آ گئی یہ ساری؟ ایک بیٹیاں ایک سی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا سانجی ہوتی ہیں. زرداری صاحب یہ روز کا کام ہے. وہ اس وقت یاد نہیں آتا تمہیں کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں؟ اب کیا اتنی مصیبت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ سب ہوا ہے کہ نوٹس ووٹس ہوتا جائے گا. چھوڑو. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے کامنٹس لینا چاہوں گی. شہباز شریف لندن میں عام لوگوں کی طرح گھوم رہے ہیں. واہ، پاکستان کا فرعون. وہاں بندہ پوچھتا ہے کون کدھر لگا پھر رہا ہے تو؟ ادھر وہ رپورٹر پیچھے پیچھے پھر رہا ہے. بات نہیں، ادھر بات کرنے کی سخت نہیں ہے.
اکیلے لنڈورے سڑک چھاپ. اصل اوقات پاکستان میں فرعون, انگلستان میں کون, ادھر ڈان ادھر کون. ٹھیک ہے. نئی بخاری کو نیب کی طرف سے وکیل مقرر کرنے پر ایکسلنٹ, شدید اللہ تنقید کی کی جا قسم. رہی ہے. نیب کی ساری, مجھے تو لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں, نیب کی تو ساری حرکتیں بہت اچھی ہیں, اور سب سے اچھی حرکت ہے نعیم بخاری جیسے ایکسٹراڈنری بریلینٹ آدمی کو کی سروسز ہائر کرنا. اب ایسے چپڑ کر رہے ہیں بھئی. اعتزاز احسن نواز شریف کا اگر وکیل رہا ہے اس وقت کوئی مروڑ نہیں اٹھے تمہیں, کہیں کھجلی نہیں ہوئی, کہیں خارش نہیں ہوئی. اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بریلینٹ آدمی ہے یکدم. میں پرسنلی سمجھتا ہوں, کہتے ہیں نا عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ ایک سوار 1000 پہ بھاری ہے, تو نیب کی طاقت ضربیں کھا گئی ہے. ٹھیک ہے. ڈی جی نیب پر کچھ لوگ جو کچھ سیاسی لوگ یار باتیں بات کر رہے ہیں, سنو, میں یہ اگین ایک ککھ نہیں جانتے. میں پوری ذمہ داری سے ایک بات کر رہا ہوں, ڈی جی نیب درویش ہے اور اکیلا نہیں, اس کا پورے کا پورا خاندان. یہ لائل پور سے ہیں, ان لوگوں کو یہ جانتے نہیں. ان پہ تہمت لگانا, الزام لگانا, ان کو اسکینڈلائز کرنا, یہ خدا معاف کرے. اب میں کیا کہوں کہ کون کر سکتا ہے؟ انسان نہیں جس کو تھوڑا سا بھی شعور ہو. یہ صوفی برکت علی ہیں, میں نے نہیں ان کو دیکھا, میں تو لال پور چھوڑ کے آ چکا تھا. شہرت ان کی بہت تھی, لوگ بہت ان سے محبت کرتے تھے, بڑی ہے. یہ پورے کا پورا خاندان بیت ہیں. اچھا نہیں لگتا اس طرح کی بات کرنا. تہجد گزاروں کا خاندان ہے, کو خدا کا خوف کرو, چھچوری بات. لیکن یہ فرسٹریشن, یہ ٹکریں مار رہے ہیں. اب ایک بلی یا بلے یا بگڑ بلے نا, ان پہ روشندان بند, دروازے بند, کھڑکیاں بند, وہ ٹکرے مار رہے ہیں. اس طرح کی باتیں کریں. شہباز گل پوچھتے ہیں ڈی ٹی کا حساب دو. شہباز گل دیکھو بڑا اس نے کل تحمل سے, بردباری سے, وہ بردباری اور تحمل میں 2-4 لوگ مجھے نون لیگ کے بھی, احمد خان میں کہتا ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, پھر وہ مصدق ہے ایک بڑا, ہمارے وہ جو ہیں ادھر یہ پی ٹی آئی کے نہیں, چند, ہاں وہ چند صاحب بولتے ہیں تو بڑے وہ وہاں بڑے پھول جھڑتے ہیں. لیکن یہ ڈاکٹر شہباز گل جو ہے نا, بات کرتے دیکھ کے مزہ آتا ہے. لیکن میں ایک ساری بات چھوڑو, وہ ایک بات کر رہا ہے کہ ٹیٹیاں دا حساب دے. ٹٹیری ٹھیک ہے, ٹٹیری سب کچھ کر رہی ہے, سندھ سے لے کے پنجاب تک کی ٹٹیریاں سب کچھ کر رہی ہیں. بڑی بڑی باتیں, بڑکیں, دھمکیاں, بلیک میلنگ. ٹھیک ہے, وہ بھائی جو پوچھ رہے ہیں ان کے منہ پہ سوالوں کے جواب ان کے منہ پہ مارو, کس سے کہانیاں بند کرو. ٹھیک ہے, اور رہے کیسز گھر میں چلے گا, یہ ہو گیا, کیا ہو گیا, تم نے بے نظیر کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. مجھے تو اللہ کی قسم ان سے بھی نا عجیب سی چڑ ہوتی جا رہی ہے. مجھے بلاول سے تھوڑی امیدیں تھیں, میرا کوئی نکھرے گا, کوئی کھلے گا یہ پھول. یہ بن کھلے مرجھا گیا ہے. اس کو اپنی تصویریں دکھائی نہیں دیتی کہ ماں دھکے کھاتی پی رہی ہے عدالتوں میں, اور یہ چھوٹا سا بلاول ساتھ ہے. اب یہ صرف ٹیٹیاں بچانے کے لیے, صرف ٹیٹیاں بچانے کے لیے اس کو بڑا ان کی بھی بہو بیٹیوں کا خیال آ رہا ہے. اور تیری ماں بھی بہو بیٹی تھی بھائی, تیری والدہ کے کون سے کیس, باپ کی زبان کاٹ. جمائمہ پہ ٹائلز کا, جمائمہ جیسی خاتون, ان کی تو تربیت ہی یہ نہیں ہوتی, اس طرح کی ہیرا پھیریاں. یہ تو ہمارا تمہارا کام ہے, ان کی تو تربیت ہی نہیں ہوتی اس طرح کی. اس پہ ٹائلز کا جھوٹا کیس. نون لیگ کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو بات سنو, یہ عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ٹوٹی. وہ بات سنو بھائی, یہ ریاست کہہ لو, مجھے نہیں پتا, یہ جمہوریت کہہ لو, یہ تمہارے حکمران کہہ لو, تمہاری ڈھیٹ قسم کی اشرافیہ, ان کی ہسٹری ہے این آر اوز کی, یہ مکمکہ کر لیتے ہیں. یہ سارا ہو چکا ہے نا. اب نون لیگ ایک جھٹکا برداشت نہ کرے. لوگ ہوپنگ اگینسٹ ہوپ والی بات ہے نا, کہ یہ پہلے بچ گئے تھے. یہ اتنے بڑے جگاڑیے ہیں, ان کے پاس اتنا پیسہ ہے اور اتنا لمبا اقتدار, ہر جگہ ان کے پروردے, ان کے بینیفیشریز, ان کے توفیلیے ہر جگہ موجود ہیں. پیسے کی کمی نہیں, یا کوئی جگاڑ لگا لیں گے. پھر ہماری تاریخ یہ جدے سے ہو کے پھر گدے اور گدی سنبھال لی انہوں نے, اس لیے لوگ they are just keeping their fingers crossed. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کچھ اچھا. نہیں. فواد چودھری نے کہا کہ اربوں کھانے والے رہا ہو سکتے ہیں, ایک کاروباری شخص علیم خان بند کیوں ہے؟
اچھا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ نیب کو اس پہ کیا اعتراض ہے, مجھے بھی شامل کر لو چودھری فواد کے ساتھ. اس نے بہت اچھی, بہت خوبصورت, ایک باضمیر آدمی والی بات کی ہے. میں چودھری فواد کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے, میرا بھی یہی خیال ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک چھوٹی پاکستان میں ایک فرشتہ بھی کاروبار کرے گا تو اس کو ڈنڈیاں مارنی پڑیں گی. سمجھ آئی ہے؟ آؤٹ آف ایکسپیرینس میں یہ بات کر رہا ہوں, ہو نہیں سکتا. تو کاروباری آدمی اور کوئی اقتدار کے, سیاست کے عہدے سے کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں نا, تو کیوں نہ ہو. میں تو خود علیم خان کے لیے دعا گوں. تو فواد نے کہہ دیا تو کون سی قیامت ہے, یہ اس پہ نیب کیوں چڑھ رہی ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے. سب تجاوزات کے خلاف آپریشن نامکمل چھوڑ دیا گیا, بلکہ انہی جگہوں پر دوبارہ تجاوزات قائم کر دی گئی ہیں, اور اس کے ساتھ واسا کی پانی والے پائپ سے گاڑی دھونے کے خلاف جو جرمانے کی مہم تھی یا کیمپین تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. ایک بات بیٹا یاد رکھنا, جی, یہ جو محاورہ ہے نا, یہ اس کے پیچھے, محاوروں کے پیچھے صدیوں کی وزڈم ہوتی ہے, دانائی, دانش ہوتی ہے. تو کہتے ہیں نا اگا دوڑ پچھا چوڑ, کنٹینیوٹی, فالو اپ, تسلسل اور مستقل مزاجی, یہ ہمارے اجتماعی کردار میں ہی نہیں ہے. میں خود دیکھ رہا ہوں, جہاں 2-4 مہینے 5 مہینے پہلے بڑے آپریشن کے رولے تھے, وہاں دوبارہ مشرومنگ ہو رہی ہے, وہی دکانیں, وہی گند. یہ پنجاب گورنمنٹ, اب یہ بزدار, میں کہتا ہوں کہ یاد رکھنا ایک بات میری, پی ٹی آئی کے چند فیصلے ان کا فیصلہ کر دیں گے اس راؤنڈ کا, یہ یاد رکھنا. یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا بیکار مباش کچھ کیا کر, کپڑے ادھیڑ سیا کر, یہ کپڑے بھی نہیں ادھیڑ کے سی رہے. یہ بیٹھے ہیں لیکن کون بزدار سے صاحب. فیصلے ایسے ہیں جو کچھ ان کا بزدار صاحب تو میرے منہ سے نکل گیا, باقیوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا. اپنی عقل بھی استعمال کیا کرو, ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہو. یہ میں چاہتی تھی تھوڑا کلیئر ہو جائے نا ہمارے ویورز کو بھی. اچھا, بھاری اسکول بیگ سے بچوں کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے. پشاور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ 4 ہمارے اندر مہینے ایک کی عجیب مہلت طرح کا نا مانگی ہے. سطحی پن اور چچور پن ہے. بھائی ری انوینٹ ویل, ری انوینٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا, پوری دنیا کا علم جو ہے وہ ایک نا لمس پہ کے فاصلے پہ اویلیبل ہے. جیپنیز ماڈل ہے, یورپ کے کئی ملکوں کا ماڈل ہے, امریکن ماڈل ہے, کینیڈین, پتہ نہیں کون سا, مجھے نہیں پتا, میرا شعبہ نہیں ہے. وہ جا کے دیکھو کہ بھئی پرائمری تک بچوں کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں, کیا پڑھاتے ہیں. کو تھوڑی بہت توڑ پن کر لو, جیسے لنڈے کے کپڑے لے کے تم پہنتے ہو. ہمارا غریب آدمی کیا کرتا ہے, ان کی اترن پہنتا ہے, کیسے کٹا کٹو کے. کوئی جیپنیز ماڈل دیکھ لو, بریلینٹ بچے وہ پیدا کر رہے ہیں. وہ انسان نہیں, وہ مشینیں پیدا کر رہے ہیں, اور دور بھی وہی ہے. وہ ان کی نقل مار لو, کو توڑ پن ماڑی موٹی کر لو. بڑا تمہیں شوق ہے معاشرتی علوم گھسانے کا یا اس طرح کے فضول بھی, ٹھیک ہے, تاریخ فلاں تٹم کہاں, وہ گند گھسیڑنا گھسیڑ لو, باقی اٹھاؤ اپنے بچوں کو. لیکن یہ بیٹھیں گے, دیہڑیاں لگائیں گے, مال کھائیں گے, کمیٹیز بنیں گی, فلانا دنیا اویلیبل. ہاں کر لو. اچھا, احمد علی نے سالکوٹ میں لکھا ہے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے. دیکھو بات سنو, لیڈر ایک تو پیورلی میری 100% ذاتی ہے ڈیفینیشن لیڈر کی, ادھر میں بعد میں آؤں گا. لیڈر وہ ہے جو اپنے خوف اپنے تک رکھے, خواب میرے اور تمہارے ساتھ شیئر کرے. خوف سارے اپنے تک رکھے, ٹھیک ہے. اور لیڈر وہ ہوتا ہے جسے لوگ چیز نہ کریں, جیسے چور کے پیچھے بھاگتے ہیں, اس کے نقشے قدم پہ چلنے کا نا ان کو اشتیاق ہو, ضرورت نہیں. اچھا, پھر لیڈر وہ ہوتا ہے جو سوچتا ہو, وہ سوچتا ہے اسی لیے لیڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ پرچیاں پڑھنے والے یار, وہ پتہ نہیں اقبال کے مصرے دیتے بھی ہیں, اس کی ٹانگیں توڑ دینے والے, پرچیاں پڑھنے والے, وہ نہیں ہوتے. اچھا, اور ایک بات یاد رکھنا, لیڈر قبروں میں نہیں تاریخ میں دفن ہوتے ہیں. ان کو تاریخ اپنی گود میں. اچھا, بہت خوبصورت. آخر پہ میری ایک بہت سوچی سمجھی رائے ہے, اس لیے میں نے پوری زندگی نفرت کی ہے, اسکول ڈے سے لے کے آج تک, عملی سیاست سے. دیکھو بات سنو, کوئی بھیک مانگے یا ووٹ مانگے, مانگنے والا ہوتا بھیکاری ہے. یاد رکھنا, مانگنے والا ہوتا بھیکاری ہے.
चाहे वो वोट मांग रहा हो, चाहे वो भीख मांग रहा हो। इसीलिए हमारे जो पैगंबर हैं, हमारे जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, औलिया हैं, जिनकी कब्रें हमेशा आबाद रहती हैं, वो नहीं वोट शोट मांगते किसी से, वो मांगते ही कुछ नहीं, देते ही देते हैं। चाहे फिक्री तौर पे दें, इंटेलेक्चुअली दें, लंगर की सूरत में दें, या आइंस्टाइन, वो क्या था, स्टीफनसन था, भाप का इंजन दे गया, कोई न्यूटन, या फिर ये लोग होते हैं जो दान करते हैं, ये जो ठूठे लेके जाते हैं ना, वोट दे दो, हाँ जी, सदका दे दो, ज़कात दे दो, खैरात दे दो, ये सब खैराती है। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक है, सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि चीनी शहरियों का पाकिस्तानी ख़वातीन से शादी के बाद उनके एजाज़ निकालने का। देखो बात सुनो, हवाई बात नहीं, मैं इधर तो मैं अभी बस पता नहीं कैसे लाया गया है, आया पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने ये जो नया नया रोमांस अमली तौर पे सी पैक की शक्ल में, ये भाई भाई वगैरह वगैरह, शहद से मीठी तो समुद्रों और फलाना पहाड़ों, ये तो पहले चल रहा था ना। जब ये सी पैक की शक्ल में आया तो मैंने लगातार 5-7 बार लिखा, एहतियात करो, होश करो। देखो, हमने हर कौम की गुलामी देख ली है, गोरे देख लिए, समझ गए हो, मंगोल भी देख लिए, उज़्बक भी देख लिए, ताजिक भी देख लिए, गजनी भी, गौरी भी, तुर्क भी, ठीक है, ब्रिटिशर्स तक, वो पोर्चुगीज भी आ गए, फलाने। अब एक ही कौम रह गई है, येलो रेस। हम पे तो वो याकूत तबशी भी हुक्मरानी कर गया, मतलब एक आध कौम ही बची है, येलो रेस ही बची थी। तो एहतियात करो, और एहतियात क्यों करो? चूंकि तुम्हें इत्दाल का हुक्म है, हत्ता के इबादत में भी इत्दाल बहुत ज़रूरी है, वरना ये ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही। चलिए इसी नोट पे अपने व्यूअर्स से चाहेंगे लिखना ना भूलिए, mm@geo.tv पर अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।